پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم حوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. زویا ہے راولپنڈی سے. صوفیاء اکرام صرف منتخب افراد کو ہی ذکر کیوں سکھاتے ہیں؟ کیا تصوف سیکھنا ہر مسلمان کا حق اور فرض نہیں ہے؟ لیکن یہ کون کہتا ہے کہ خاص افراد کو سکھاتے؟ یہ میرا خیال ہے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ اسی طرح سے ایک کانسیپٹ ہے. کوئی نہیں، جو بندہ بھی آئے ہر بندے کا حق ہے. ہر بندہ جو ہے وہ تصوف سیکھ سکتا ہے، سیکھنا چاہیے. اس کے لیے کوئی وہ ضروری کوئی نہیں ہے. اور ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اس کے لیے مسلمان ہونا نہیں، کوئی بھی بندہ ہو پہلے مسلمان ہو جائے پھر سیکھ لے. ہاں سیکھے، مرد ہو عورت ہو کوئی ہو بچہ ہو. ٹھیک ہو گیا. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبد الوحید ہے ابو ظبی سے. حضرت جی تصوف میں ایک عام اصطلاح ہے معرفت الہی. براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے یا اس کی ڈیٹیل میں کچھ اور بھی ہے؟ معرفت کہتے ہیں یہ عرف تعارف، ٹھیک ہے، اسی سے معرفت ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی کی حیثیت کو سمجھنا. کسی کی حیثیت کو سمجھنا یہ کیسا ہے، پورا تعارف اس کا، اس کے ویئر اباؤٹ سارے جاننا، یہ معرفت ہوتی ہے. اب اللہ کریم اتنا عظیم ہے کہ کما حقہ ہماری عقل میں شعور میں سماتا نہیں سماتا. بالکل ٹھیک. تو ہر بندہ مکلف ہے کہ اپنی شعوری طاقت کے مطابق، اپنے علم، اپنے نالج، اپنے عقل کے مطابق، اپنی کیفیات قلبی کے مطابق اس کی عظمت، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کے رازق ہونے، خالق ہونے، اس کے مالک یوم الدین ہونے، اس کے حساب کتاب لینے، اس کے بخشنے والا ہونے، اس کا عذاب دینے، یہ ساری چیزیں جب کوئی انہیں محسوس کرے، جاننا اور بات ہے، محسوس کرنا، جانتا سبحان اللہ، کتاب سے پڑھ کر کافر بھی جانتا ہے. بالکل ٹھیک. جاننا اور بات، اس جاننے کو محسوس کرنا، یہ معرفت الہی. اللہ اکبر. اور یہ بھی بڑی اب دیکھیے نا، جاننا، اب جاننے میں کتنی وسعت ہے کہ آپ نے جاننا کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ یہ نام جاننا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پوری وہ صفات؟ آپ قرآن کریم پڑھیں تو انبیاء نے جب دعوت دی تو کافروں نے کہا یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کو تو وہ مانتے تھے. ہاں بالکل صحیح. لیکن تھے کافر. اور نبی کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا لیکن اللہ کو اپنی رائے سے جانتے تھے. صحیح، بالکل ٹھیک. ٹھیک نہیں جانتے تھے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنواتے ہیں ویسا جاننا، سبحان اللہ، اور پھر اس جاننے کی کیفیت کا دل پر وارد ہونا، وہ کیفیت بھی دل میں آنا اور یہ معرفت. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. مطلب وہ خبر نہ رہے بقول، خبر نہ رہے حال بنے. خبریں بہت ساری ہیں، خبر نہ رہے وہ حال بنے. بالکل ٹھیک بات. خبر تو کافر کے پاس بھی ہے، اور وہ تو جو بھی چاہے کتابوں سے پڑھ لے، جان تو جائے گا کہ کیا ہے، لیکن وہ محسوس کرے، کیفیت بنے، حال. بالکل صحیح. ذوالفقار احمد ہیں بہاولپور سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی بیعت اصلاح اور بیعت تصوف میں کیا فرق ہے؟ بیعت اصلاح مسنون ہے، ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور بیعت اصلاح ہر اس بندے سے جائز ہے جو روزمرہ کے معمول جانتا ہو، پورا عالم نہ بھی ہو. روزمرہ کی باتیں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، آپ کو بتا سکتا ہو، تو آپ کی اصلاح ہوتی رہے، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیعت تصوف نام ہے کیفیات قلبی کو حاصل کرنے کا. صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی صرف خبر نہ ہو، وہ حال بنے، وہ کیفیات دل میں اتریں، سینہ روشن ہو، اور وہ اس کا اثر کردار پہ پڑے، اور پورا بدن جو ہے وہ اطاعت الہی میں آ جائے. تو یہ تصوف ہے. بالکل صحیح. جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عذرا بی بی ہیں کوٹ
کوٹ لکھپت لاہور سے. یہ کہتی ہے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آہستہ آہستہ میری نماز میں بھی باقاعدگی آتی جا رہی ہے. دل کو کافی سکون ملا ہے، لیکن ایک بات ختم نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ ماضی میں جس بھی خاتون یا مرد نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ماضی کے ان عذابوں سے نکل آؤں، آپ سے رہنمائی. بیٹے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے فیصلے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا ہے، فلاں نے اچھا کیا. ٹھیک ہے. یہ فیصلے ہمارے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے ہمارا بھلا کیا اور ہم اسے اپنا نقصان سمجھ رہے ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں کو اللہ کریم پہ چھوڑ دینا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ اللہ اللہ سیکھیں، اللہ اللہ کریں، دل روشن ہوگا، اس میں وسعت آئے گی، عظمت الہی کا ادراک ہوگا، تب وہ اس چیز کو پائے گا کہ جس نے جو کیا میرا رب دیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ نہیں. اور بعض اوقات ایسا یقیناً ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لیے مطلب اس کا ویل وشر ہوتا ہے اور اس کے بھلے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور نکل آتا ہے. لاہور میں خواتین کے حلقہ ذکر ہیں، بے شمار اللہ کی بندیاں ذکر کرتی ہیں. کسی حلقہ ذکر میں پہنچیں، اللہ اللہ کریں تو انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. ابرار حسین گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں اکثر روح اور قلب کے متعلق بحث ہوتی ہے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے، روح یا قلب کی سب سے مہلک بیماری کون سی ہے؟ شرک. ٹھیک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی کو بھی اس جیسا مان لینا، یہ ایٹم بم چلانا ہے قلبی کیفیت. کسی کو بھی اس جیسا مان لینا ذات یا صفات میں. ذات میں تو عموماً لوگ نہیں مانتے، کافر بھی نہیں مانتے، لیکن صفات میں شریک کر لیتے ہیں. تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. بالکل صحیح. تہمینہ حسین لاہور سے یہ کہتی ہیں ذکر قلبی کرنے کے کتنے عرصے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جب آپ شروع کرتے ہیں اسی لمحے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اثرات سے کیا مراد ہے ان کی؟ کہ نتائج، مطلب کس قسم کے نتائج؟ یعنی بہتری آنی، سوچوں میں، دل میں سکون، بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اب جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع تو اسی وقت ہو جاتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے کتنے خلوص سے، کتنے شدت سے کیا، کتنا جلدی وہ اثرات مرتب ہوئے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی میں بڑے دیر سے ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا یہ ٹینکی کے نیچے دیکھو، ٹوٹی کے نیچے کیا رکھا ہے؟ جی پتھر ہے. کہ جہاں قطرہ گرتا رہتا ہے وہاں کچھ ہے. جی سوراخ بن گیا. انہوں نے کہا جب پہلے قطرے گرے تھے کوئی سوراخ تھا نہیں. کتنا عرصہ لگا؟ سالوں لگ گئے. تو انہوں نے کہا بھی یہ ایک ایک قطرہ گرتا رہا تو بالآخر نشان بن گیا. بن نہیں جائے گا. بالکل صحیح. لیکن یہ بہت سلو تھا، وہ بہت دیر میں بنا. اگر تیز پانی کھول دیتے تو شاید مہینوں میں بن جاتا. اب یہ برسوں میں بنا. اور پھر یہ پتھر تھا. تو پھر بھی جتنی تم محنت کرتے ہو اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر تم وہ قطرہ قطرہ کر رہے ہو تو برسوں میں ہوں گے. اگر تم نے ٹوٹی کھول دی ہے تو دنوں میں ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. حضرت جی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. حدیث پاک کوئی بھی ہو اس کا ایک ایک حرف حق ہے. میں صرف اپنی کم علمی کی بنا پر یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں نیک اعمال کا ذکر تو کہیں بھی نہیں آیا. میاں کیا آپ نے کہا دل سے کہہ دیا؟ جی جس نے ایک مرتبہ دل سے کہہ دیا لا الہ، جس نے دل سے کہہ دیا لا الہ، پھر وہ الہ کی نافرمانی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جب دل سے کہہ دیا تو پھر بات ہی پیچھے بات ہی بن گئی. پھر تو سارے حکام، فرائض، سنن، واجبات اس نے مان لیے بھائی. صحیح، بالکل ٹھیک. اس کا مفہوم یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو ایک صحابی جو سن رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں باہر اعلان کر دوں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگ سمجھیں گے نہیں
اور عمل چھوڑ بیٹھیں گے تو حضور نے منع کر دیا کہ اعلان نہ کرو. اچھا میں اعلان کر دوں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، تو آپ نے تو اجازت دے دی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورہ دی کہ یا رسول اللہ لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں گے، اور کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ بات نہیں سمجھ پائیں اور گے کہ دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے. وہ سمجھیں گے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا بس سب کچھ ہو گیا. تو آپ نے منع فرما دیا میاں دل سے لا الہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا معبود بارک، میں اس کا بندہ. اب وہ بندگی اطاعت سے قائم رکھے گا یا نافرمانی سے؟ اطاعت سے. یقینا جب لا الہ کہا تو ساری مصیبت تو گلے پڑ گئی. جس سے بھاگنا چاہتے ہو، جس سے بھاگنا چاہتے ہو اس میں تو آ گئے ہو، آ گئے. اب کہاں جا سکتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر تو وہ دیکھیے یہ ایک کتنی سادہ سی اور کتنی، لیکن ابہام لوگوں میں ہے. لوگ اپنی طرف سے بھام پیدا کر لیتے ہیں نا جی، سمجھنے میں اپنے اپنے انداز سے سمجھتے ہیں، غلطی لگتی ہے سمجھنے میں. اور یہ صحیح. اب وہ صحابہ کا عہد تھا تو منع کر دیا گیا کہ لوگ غلطی میں پڑ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے. بھی آپ نے جب ایک ہستی کو کہہ دیا کہ آپ میرے مالک ہیں، اب وہ کہتا ہے پانی پلاؤ، آپ کو کہ نہیں آپ میرے مالک ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. پانی نہیں پلاؤں گا، آپ مالک ہیں. آپ وہ کہتے ہیں جاؤ وہاں سے کرسی اٹھا لاؤ، آپ میرے مالک ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. یہ تو نہیں. اور پھر کہا بھی دل سے ہے نا، دل سے کہا لا الہ کہا تو ساری مصیبت تو گلے پڑ گئی. سبحان اللہ. اور کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جو دل سے کہتا ہے. اور پھر وہ جب دل سے مانا تو پھر سارا آسان ہو گیا، خوشی خوشی. بالکل صحیح بات ہے. اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اسی کی ماننی ہے، کسی دوسرے کو سننا ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ مطلب لوگوں نے اپنی آسانیوں کے لیے نا یہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ اس پہ غور نہیں کرنا. اسے کج فہمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہوتی، یہ کج فہمی ہوتی ہے کہ مفہوم اور ہے، سمجھ کچھ اور ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی حفظ الرحمان ڈیجی خان سے یہ کہتے ہیں کہ تصوف میں صحبت شیخ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیخ کا واعظ سننے یا بیان سننے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن محض پاس بیٹھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ میرے علم میں نہیں. ہوتا تو ضرور ہوگا. نہیں، آپ کبھی سردیوں میں ہیٹر کے پاس نہیں بیٹھے؟ جی بالکل بیٹھے، فائدہ ہوتا ہے. اچھا حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہم میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک. ابھی بارش بھی ہو رہی ہے اور امید ہے کہ جب واپس آئیں گے تو بارش یہاں تھم چکی ہوئی یا بہت تیز ہو چکی ہوگی. مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.